اور اگر ایسا کچھ ہو جائے کہانت جادوگری اس کے علاوہ کوئی نظر بد یا ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن سے اس کا علاج کریں گے. اس لیے کہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرما رکھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس شفا اور رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی شعبدے باز اور کاہنوں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے عقیدہ توحید کی بہت مضبوطی سے حفاظت کرنا ہے. ہر قسم کی چلنے والی آندھیوں اور بلاؤں سے جو مختلف شکلوں میں ہمارے معاشرے و سماج میں چل رہی ہے اور اتنی عام ہو چکی کہ اللہ رحم کرے کبھی کبھار ان نوٹسلی، جس کو انکانشیسلی ہم اس کو برا بھی نہیں مانتے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا جی، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اگر دیکھ کر بس ایسا چلے جاتے، اس لیے کہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اب کیا کریں. لیکن کامن ہونے کا مطلب نہیں کہ مان لیں ہم اس کی برائیاں بیان کرتے رہیں گے ہمیشہ، تاکہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں غلط ہے اور ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کو سیکھ لے کہ یہ غلط ہے. یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ کامن ہو جائے، سب کرنے لگے، سارے مسلمان کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے. یاد رکھیں چاہے کتنا ہی کامن ہو جائے. تو عقیدہ توحید کی تحفظ کرنا، صحیح عقیدے کی، اپنے ایمان کی تحفظ کرنا، یہ مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے. اس لیے کہ یہ سب سے اچھا اور نفیس مال ہے جو اس نے اپنے لیے جمع کیا آخرت کے اعتبار سے. یہ سب سے بیسٹ کرنسی ہے جو آخرت میں چلنے والی وہ نیکیاں ہیں. اور جب انسان عقیدہ توحید کو محفوظ کرتا ہے تو نیکیاں قبول ہوتی ہیں. تو لہٰذا عقیدہ توحید کو محفوظ کرنا گویا سب سے نفیس مال، جس کو کہتے ہیں نفیس کہتے ہیں سب سے اچھے مال میں سب سے اچھا مال، اس کو سیو کرنا ہے. اعمال تبھی قبول ہوں گے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور شرک یہ توحید کی دولت کو بجھا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شرک آنے سے توحید ختم ہو جاتی ہے. جب ایک بندہ شرک کرتا ہے تو توحید اس کے اندر کی کمزور ہو جاتی ہے، اور توحید کمزور ہونے کا نتیجہ تو ہے وہ شرک کرتا ہے. ورنہ توحید تو سب سے مضبوط چیز ہے، یاد رکھیے، جو ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہے. لیکن کو اپنانا نہ چاہے تو پھر وہی کمزوری کی وجہ بن جاتی ہے اس کی، کہ توحید نہیں مطلب انسان کمزور ہے نا. جھاڑ پہاڑ پرند چرند پتہ نہیں کس کس سے ڈر ڈر کے کام کریں گا. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ یورپ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہاتھ میں انگوٹھی بنی ہوئی کرسچن نام نے. کیوں؟ بولے یہ انگوٹھی میری لکی انگوٹھی ہے. ابھی تک اس کو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ دینا. دیکھیے اتنا پڑھا لکھا ہو کہ بھی لکی انگوٹھی، سڑا ہوا پتھر کیا لک لائیں گا. تو کوئی جو آپ کا یہ کہتے ہیں نا ریبٹ جس کو بولتے ہیں آپ، ٹھیک، تو خرگوش، اس کے پیروں کو اپنے گھر کے سامنے لٹکا رہا ہے. تو بولے اس کیوں؟ تو بولے خرگوش کیا کرتا ہے؟ برائی کو دور کرے تو اچھائی کو لاتا ہے. اس کے قدموں کو لٹکاتے ہیں لوگ خاص طور، اور اگر اوریجنل نہ ہو تو ڈپلیکیٹ پلاسٹک کے بنے ہوئے لٹکاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس لیمبو بھلا ہوئے لٹکاتے ہیں. وہی حال وہاں بھی ہے. تو آپ پڑھے لکھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ ایک الگ ہی چیز ہے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں تو کچھ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن عقیدے میں سب سے مضبوط انسان، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیں پڑھائی لکھائی بھی انسان کو اپڈیٹ کرتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پڑھائی لکھائی سے عقیدہ انسان کا مضبوط نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایک صاحب اپنے بچے کو انجینئرنگ میں ڈال رہے ہیں، مطلب اچھے پڑھے لکھے خود بھی، بچہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے اور بولے اس کو انجینئرنگ میں اس کو یاد نہیں ہو رہا، بولے وہ جو سلیبس ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کو شکر چٹان لے جا رہے ہیں. ایک جگہ، ایک مقام جہاں نیچے زمین پر، وہاں جا کر شکر پھینکنا پڑتی ہے. شکر پھینکنے بعد منہ سے چاٹنا، دونوں پیر ہاتھ نیچے رکھ کے پیروں کے بل جا کر تو شکر چٹانے لے جا رہے. تو میں نے کہا بھیا صحیح بات ہے، علم انسان کو اونچا نہیں کرتا، اس کو عقیدہ انسان کو اونچا کرتا ہے. تو انجینئرنگ کر رہا اور یہاں جانور بکری کے ساتھ شکر چاٹ رہا، پیر ہاتھ رکھ کے چاٹنا بولے ایسا. تو شکر چاٹے تو کیا ہوتا، وہاں جا کے عقل بڑھ جاتی. واہ واہ واہ. میں کہہ رہا ہوں جب عقل ختم ہو جاتی ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ابن آدم کو انسان سے جانور ایسا بناتا ہے اور جنتی سے جہنم ایسا بناتا ہے. آپ کو اگر میرے گھر بلا کر میں ایسا کوئی چیز کھانے پینے دوں تو بتائیے آپ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. دیکھیے آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں علم نہیں، اس کا عقیدہ انسان کو اونچا اور نیچا کرتا ہے. دنیا خوب مضبوط عقیدہ بنائیے اسلام میں اپنا، مضبوط ایسا عقیدہ کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہلنا ہی نہیں ہے یہ، اور بڑے سے بڑی چیز، یہاں تک کہ اگر جس کو ہم کہیں گے دجال بھی آ جائے تو ایک مرد مومن وہ ہو کہ وہاں بھی اس کو جو ہے اس کے تمام شعبدے بازیاں، اس کی کہانت اور اس کا آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے اناج اگا دینا، جانور کو اشارہ کرنے پہ جانور خود بخود دودھ دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس سے. یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چھو کر کے کچھ تو بھی لا کے سڑا پتھر ہاتھ میں دے رہا تو لوگ اتنے مہان ہیں. تو جب آ جائیں گا دجال تو کیا کیا نہیں بتائیں گا، کرشمے اللہ کے حکم سے ہی ہوں گا وہ، لیکن وہ فتنہ آزمائش ہوں گی. وہ تو ایسے کام کریں گا، آسمان کو حکم دیں گا بارش شروع، زمین کو حکم دیں گا اناج اگا دیں گی.
جو قوم اس کی بات مان لیں گی اس کے لیے کریں گا، جو نہیں مانیں گے کہیں گا بارش بند تو آسمان بارش بند کر دیں گا، زمین سے کہیں گا پانی نہ دے اور اناج نہ اگا تو زمین اناج نہیں اگائیں گے۔ تب ہم کیا ایمان، جب اتنا پھسپھوسا ایمان آ جائے دجال کی شعبدے بازیوں کے سامنے کیا ٹکیں گے ہم؟ وہ تو مرے ماں باپ کو لا کر بات کرائیں گے، لوگوں سے کہیں گے تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو، دیکھو تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، زندہ ہو۔ ماں باپ آئیں گے کہ انسان کی بات کریں گے جو مر چکے ہوں گے پہلے، جب کیا بچیں گے ہم؟ تو میں کہہ رہا ہوں ایمان اور عقیدہ ایسا مضبوط ہو کہ دجال بھی آ جائے تو انسان ہلے نہ اپنی جگہ سے۔ عقیدہ توحید اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان کا، ظاہر سی بات ہے چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان یاد رکھتا ہے، بار بار دہرائیے عقیدہ توحید کو، اس کی نفی شرک جو ہوتا ہے بار بار یاد کیجیے کیا شرک ہے، تاکہ ہم اس کی تحفظ کر سکے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ زخرف آیت نمبر جو ہے 43 اور 44 فرمایا اور کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی مضبوطی سے پکڑ لیجئے، تمسک، اے نبی فم تمسک، پکڑ لیجئے مضبوطی سے، بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا قرآن کی شکل میں، علی صراط مستقیم، اور آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے اللہ فرمایا یقیناً تم سیدھے راستے پر، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کا جواب دہی کرنی ہوں گی، مطلب تم سے اس قرآن کے تعلق سے سوال کیا جائیں گا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی گئی، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی ستیہ ہے، وہی ٹروتھ ہے، اسی پر تم کو چلنا ہے، اور قرآن کے تعلق سے تمہارے بارے میں پوچھوں گی کہ تم نے اس کے تعلق سے کیا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام لیں، کوئی بھی چیز کی نفی کرے وہ کریں، اس کے خلاف ہم کریں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی ہم پابندی کریں، اس لیے کہ نماز کی پابندی کرنے سے یہ چونکہ فرائض میں دوسرا نمبر ہے، ہم جو ہے صراط مستقیم پر ٹکے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، شیطان کے بہکاؤں سے بچے رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ مطلب ان مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور بہت سارے فوائد اس نماز کے دنیاوی اور بہت سارے فوائد اس کے اخروی آخرت میں مرنے کے بعد ہم کو جو ہے ملنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم خوب دل لگا کر وہ کریں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ، اسی طرح زکوٰۃ اور حج، اس لیے کہ یہ فرائض ہیں، ان فرائض کا ہم اہتمام کریں گے، اور توحید سے شروع ہوتا معاملات، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ہم کرتے رہیں گے تو ہم جڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کا تقویٰ اور ایمانداری اور دینداری، باقی تمام باتیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ عقیدہ توحید میں کمزوری ہم ذرہ برابر بھی کسی عمل کی وجہ سے نہ آنے دیں، اور اسی طرح ہم گناہوں سے خوب اجتناب کریں، اور جو گناہ ہو چکے اس میں توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، کفر ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، عقیدے کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہم نے یہ غلط کر دیا، وہ کر دیا، خوب اللہ سے توبہ کرے، خوب معافی مانگے، اس لیے کہ گناہ کیا کرتے ہیں انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اس کی میں ایمانی کمزوری آ جاتی ہے، وہ گناہ اس میں قومی کمزوری لا دیتے ہیں، وہ گناہ ہمارا دبدبہ جو قوموں پہ رعب ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ بہت خطرناک چیز یاد رکھیے، تو لہٰذا گناہ ایک قسم کی بیماری ہے، ہم جو ہے اس بیماری کو دور کریں اپنے آپ سے اور دوسروں سے۔ اس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو سب سے پہلے دور کریں، اور دیگر تمام گناہوں کو دور کریں، اور دوسرے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اس گناہوں پہ نظر رکھے، اور اس کو کیسے دور کیا جائے، جیسا ایک ڈاکٹر کرتا ہے ویسا اپنے گناہوں پہ نظر رکھ کے علاج کرے، اور دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک قول آتا ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، جو کہ جامع علوم والحکم اس کتاب کے اندر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا بھی دیتا ہے، مطلب قرآن کو خوب پڑھو، اس سے اپنے آپ کا علاج کرو، اس لیے کہ قرآن تمہاری بیماریاں کیا ہے بتاتا ہے، جھوٹ، کینہ، بغض، تکبر، برائی ہے نا، سب بتاتا ہے، اور اس کی دوا بھی دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیماری گناہ ہے، اور اس کا علاج وہ دوا ہے جو توبہ اور استغفار ہے، اور ہماری بیماری کیا اصل گناہ ہے، اور اس قرآن بیماری بتاتا ہے، علاج بتاتا ہے، ہماری بیماری گناہ ہے، اور اس کا علاج قرآن وہ کہتے دیتا ہے علاج توبہ اور استغفار ہے، جو دخول جنت، مطلب توبہ اور استغفار ہم کریں، اور گناہ کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں جو دخول جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں گناہ قوت جو ہے، انسان جب توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، چونکہ گناہ کمزوری لا دیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار اور توبہ کرتا ہے تو جس سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، بہترین فائدے ہیں، اور جو ہے وہ فرماتے ہیں اور دافع البلائی، مطلب بلاؤں کو دفع کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، طاقت بڑھتی ہے اس کی، اور اس کی ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے، اور وہ مضبوط قوم ہو جاتی ہے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ دوسرا اسی طرح جو ہے ایک اور قول آتا ہے سلف میں سے، وہ کہتے ہیں بندے کی خبر میں توبہ اور استغفار سے اچھی پڑوس اور دوسری کوئی نہیں، مطلب خوب انسان چونکہ انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی طلب کرے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ
کسی بھی وقت انسان کی اگر موت نزا کی حالت میں نہ گیا ہو یا قیامت کی کوئی بڑی علامت تب تک نہ آئے جب تک کہ گناہوں کی معافی کرتا ہے، توبہوں کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا شدید طور سے بہت زیادہ ہم جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کریں، شرک اور کفر اور جو بھی گناہ ہم سے کھلے اور چھپے ہوئے اس کے لیے ہم توبہ کریں۔ اس کے علاوہ معصیت اور گناہوں سے بچتے رہیں، عقیدہ توحید کی حفاظت کریں، عقیدہ توحید کو جو چیز منفی نگیٹ ختم کر دیتی ہے اس کو جاننے کے علاوہ اس پہ ہم عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ نہ صرف ہم توحید کی دعوت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیں، اس توحید کی دعوت کو لے کے ہم دوسروں تک پھیل جائیں۔ نہ صرف اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو جانچ کر ہم نکالیں، بلکہ دوسرے لوگ کیا گناہ کرتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھ کے وہ ان کو کیسا نکالا جائے۔ میرے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، جان پہچان، پڑوس، میرے شہر، میرے محلے والے، ان کو بھی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سماج بنے گا جو حقیقت میں توحید پر قائم رہے گا۔ اور یاد دہانی، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کیا کرو، ایک دوسرے کو بار بار یاد دلایا کرو، اس لیے کہ ذکر مومنوں کو نفع بخش ہوتا ہے۔ لہٰذا ریمائنڈ کرتے رہیے اپنے آپ کو۔ اگر ہم ریممبرنس اور ریمائنڈر سے بھول جائیں گے نا، بار بار نہیں دہرائیں گے تو ہم ایک دن آئیں گا خود بخود نرم اور ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں ارے میں یار جب تک جماعت سے جڑا تھا نا بہت اچھا تھا، نمازیں ہو رہی تھی، اب جماعت جب سے چھوڑا، مطلب مسلمانوں کا ایک گروپ جب سے چھوڑا، نمازوں میں بھی کمزوری آ گئی اور فلاں، یہی ہوتا ہے۔ تو بار بار ریپیٹ کیجئے۔ آپ جماعت یا کسی تنظیم سے جڑتے کیا ہوتا ہے، چیزیں بار بار ریپیٹیشن میں آتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک انسان جب اس یاد دہانی اور ریممبرنس سے دور جاتا ہے، انسانی فطرت ہے چیزوں کو دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے۔ آج آپ کو جتنا لگ رہا ہے توحید کتنی اہم ہے، آج 8 دن بعد دیکھیے کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آئیں گے اگر ریپیٹیشن نہ ہوتا رہے، اور 1 سال تک اگر نہ اس کی بات سنیں تو پھر اور کمزوری نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم عقیدہ توحید کو ریوائیو کریں، بار بار چیک کریں، اور شرک اور اس کی برائی جو عقیدہ توحید کو کمزور کرتی ہے ان کو چیک کر کے ان تمام برائیوں کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ